بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بیوی اپنے شوہر کو زنا میں مبتلا دیکھے تو جب تک اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں وہ اپنے شوہر کے خلاف حد زنا کا دعویٰ نہ کرے، ورنہ شوہر کے مطالبے پر اسے حد قذف لگ سکتی ہے۔ لعان کا حکم شوہر کے بیوی پر شہادت معتبرہ کے بغیر زنا کا الزام لگانے کے ساتھ خاص ہے۔ بیوی کے شوہر پر شہادت معتبرہ کے بغیر زنا کا الزام لگانے سے لعان واجب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصل ضابطہ تو یہی ہے کہ جو بھی کسی دوسرے پر شہادت معتبرہ کے بغیر زنا کاری کا الزام لگائے اس پر حد قذف لگائی جائے گی، لیکن شوہر کو اس حکم سے چند وجوہ کی بنا پر اللہ پاک نے استثناء دیا ہے اور اس کے لیے اس صورت میں لعان کا حکم نازل کیا ہے۔ لہٰذا اگر بیوی اپنے شوہر کے زنا میں مبتلا ہونے کے گناہ پر پردہ رکھتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھتی ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر علیحدگی چاہے تو اس سے طلاق یا خلا لے کر علیحدہ ہو جائے۔ نیز اگر اس کے زنا پر 4 گواہ ہوں تو ان کی گواہی کے ذریعے اپنے شوہر پر حد زنا کا دعویٰ بھی کر سکتی ہے۔ اس طرح اگر شوہر اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ زنا کی حالت میں دیکھے تو وہ لعان کر سکتا ہے۔ کسی شرعی ثبوت کے بغیر کسی پر بدکاری یا ناجائز تعلق کی تہمت لگانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور عورت پاک دامن ہو تو اس پر تہمت کا گناہ عام شخص پر تہمت سے بھی سخت ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے تو شرعی عدالت کی موجودگی میں لعان ہوگا، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو زنا کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور اس کو معتبر شرعی گواہوں سے ثابت نہیں کر پاتا تو اس صورت میں لعان کا حکم ہے۔ اور لعان یہ ہے کہ شوہر 4 دفعہ قسم کھا کے کہے میں اپنی بات میں سچا ہوں، اور 5ویں بار یوں کہے کہ اگر میں اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس طرح چونکہ بیوی کی بدکاری کی تہمت پر شرعی نصاب گواہی مکمل نہیں بلکہ صرف شوہر کا دعویٰ ہے، اس لیے بیوی کو سنسار نہیں کیا جا سکتا، یعنی حد زنا جاری نہیں کی جا سکتی۔ تاہم شوہر کی تہمت کو اپنے سے دور کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو زنا کی حد سے بچانے کے لیے بیوی پر لازم ہوتا ہے کہ وہ 4 قسمیں کھائے، جیسا کہ وہ کہے میرا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہو۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی قسم اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے تو اس پر حد جاری ہوگی۔ شوہر اگر قسم کھانے سے انکار کرتا ہے تو اس پر حد قذف جاری ہوگی، یعنی 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر بیوی قسم کھانے سے انکار کرے تو اس پر بھی حد زنا جاری ہوگی، یعنی اس کو سنسار کیا جائے۔ مندرجہ بیلا طریقے سے زوجین میں لعان جاری ہونے کے بعد، یعنی اگر دونوں ہی قسمیں اٹھا لیں تو آپس میں ازدواجی تعلق حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یا تو شوہر طلاق دے دے یا قاضی دونوں میں تفریق کر دے، لیکن جہاں اسلامی حکومت اور شرعی سزائیں نافذ نہ ہوں تو ایسے شخص سے توبہ کروائی جائے اور اس نے جس شخص پر تہمت لگائی ہو اس سے معافی طلب کرے۔ نیز اگر شرعی سزائیں نافذ نہ ہوں تو عدالت ایسے شخص کو تعزیری سزا بھی جاری کر سکتی ہے تاکہ آئندہ ایسی غلطی کا ارتکاب نہ ہو۔ حضرت سہل ابن سعد سعدی کہتے ہیں کہ ایک صحابی عویمر اجلانی نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کے بارے میں بتائیے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی مرد کو پائے اور اسے یہ یقین ہو کہ اس مرد نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے، کیا وہ اس مرد کو قتل کر ڈالے؟ اگر وہ اس کو مار ڈالے گا تو مقتول کے وارث اس کو قتل کر دیں گے، ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ آیا اصرار پر صبر کرے یا کوئی اقدام کرے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر اس سے فرمایا تم میاں بیوی کے قضیہ میں وہی نازل کی گئی ہے، جاؤ اپنی بیوی کو بلا لاؤ۔ حضرت سہل کہتے ہیں کہ عویمر اپنی بیوی کو بلا لائے اور میاں بیوی نے مسجد نبوی میں لعان کیا، اور میں بھی اس وقت دوسرے لوگوں کے ساتھ حضرت کے پاس ہی موجود تھا۔ چنانچہ جب وہ دونوں میاں بیوی لعان سے فارغ ہوئے تو عویمر یعنی میاں نے کہا کہ اگر میں اس عورت کو اپنے پاس رکھوں تو گویا میں نے اس پر تہمت لگائی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس عورت کو 3 بار طلاق دے دی۔ پھر رسول کریم نے فرمایا اگر یہ عورت اپنے موجودہ حمل سے ایسا بچہ جنے جس کا رنگ سیاہ، آنکھیں بہت کالی ہوں، کولے بڑے ہوں، دونوں پنڈلیوں کا گوشت بھرا ہو، تو میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھوں گا کہ عویمر نے اس عورت کے بارے میں جو کہا وہ سچ کہا، کیونکہ عویمر نے جس مرد کی طرف زنا
زنا کی نسبت کی وہ اسی رنگ و صورت کا تھا، اور جب اس کی شباہت کا بچہ پیدا ہوگا تو یہی کہا جائے گا کہ وہ اسی کے نطفے سے ہے، اور اگر اس عورت نے ایسا بچہ جنا جس کا رنگ سرخ ہو، بامنی کا رنگ معلوم ہو، تو پھر میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھوں گا کہ اویمر نے اس کے بارے میں جھوٹ بولا، یعنی اویمر چونکہ سرخ رنگ کے ہیں اس لیے بچے کی رنگت بھی سرخ ہوئی، تو سمجھا جائے گا کہ بچہ اویمر ہی کے نطفے سے ہے، اور اویمر نے اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت لگائی۔ چنانچہ جب اس عورت کا بچہ پیدا ہوا تو وہ اسی صورت کا تھا جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویمر کی تصدیق کے لیے ذکر کیا تھا، یعنی وہ بچہ اسی مرد کی شباہت کا تھا جس کی طرف سے اویمر نے زنا کی نسبت کی تھی۔ گویا اویمر کی بات سچ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد وہ بچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنی ماں کی طرف منسوب کیا گیا۔ اگر کوئی شخص کسی غیر مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہوا پائے اور وہ شخص اس مرد کو جان سے مار ڈالے تو اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ آیا وہ شخص جس نے اپنی بیوی کے ساتھ منہ کالا کرنے والے کی جان لی اسلامی قوانین کے مطابق قصاص یعنی سزائے موت کا مستحق ہوگا یا نہیں؟ چنانچہ جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ ہاں، اگر وہ شخص اس بات کے ثبوت میں کہ مقتول نے اس کی بیوی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے وہ 4 گواہ پیش کر دے یا خود مقتول کے ورثاء اس بات کا اقرار کر لیں تو اس صورت میں اس کو سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ تاہم یہ ملحوظ رہے کہ اگر 4 گواہ پیش نہ کرے یا مقتول کے ورثاء کے اقرار نہ کرنے کی صورت میں اسے سزائے موت دی جائے گی تو واقعے کے اعتبار سے وہ سچا تھا تو خدا کے نزدیک گنہگار نہیں سمجھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میں تم سب کو کسی نہ کسی معاملے میں آزاد جوڑے رکھوں اس وقت تک بھی مجھے جوڑے رکھنا، کیونکہ ہم سے پہلی جاہل قومیں اسی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کو وہ سوال کیے تھے کہ جن سوالات کو کرنے کا کوئی مقصد نہ تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اپنے پیغمبروں کی باتیں ماننے سے بھی انکاری ہو گئے۔ میں تو آپ کو بس یہی کہوں گا کہ تم بھی ان کی طرح نہ بن جانا۔ میں جس کام کو کرنے کا تمہیں حکم دوں تم ان پر عمل کرنا، اور جن جن کاموں سے تمہیں منع کر دوں تو ان کاموں سے باز آ جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا، جو مجھ سے راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے، جس نے میری پیروی کی اس نے خدا کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ عمومی احوال میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ میاں بیوی ایک ہی بستر پر آرام کریں، کسی معقول و معتبر وجہ کے بغیر شوہر کو الگ کمرے میں آرام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے شوہر کے بیوی کے ساتھ سونے کو سنت شمار فرمایا ہے، البتہ بعض حالات میں اگر شوہر کسی وجہ سے علیحدہ سوئے تو بیوی کو ایک ہی بستر پر سونے کا اصرار کرنا بھی درست نہیں۔ مثلاً بیوی ایام کی حالت میں ہو اور ساتھ سونے کی صورت میں فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو، یا اولاد ہونے کی صورت میں یا اولاد کے باشعور ہونے کی مدت کے بعد عموماً میاں بیوی بستر جدا رکھتے ہیں۔ یہاں شوہر تھکا ماندہ ہے اور اسے آرام یا راحت کی ضرورت ہے تو ایسے مواقع پر علیحدہ سونے کی گنجائش بھی حدیث و فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ باقی ایام کی حالت میں اگر فتنے میں وقوع کا خطرہ نہ ہو تو میاں بیوی ساتھ سو سکتے ہیں، بلکہ یہود کی مخالفت کی وجہ سے ساتھ سونا چاہیے کہ وہ لوگ ان ایام میں عورت کو چھونا، اس کا ہاتھ کا پکا ہوا کھانا وغیرہ تک کھانے سے غلط سمجھتے تھے۔ حاصل یہ ہے کہ اس سلسلے میں میاں بیوی کے درمیان اتفاق و مفاہمت ضروری ہے۔ اس طرح کی معمولی باتوں کو جھگڑے یا افتراق کا باعث بنانا نہیں چاہیے، بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق اور اغراض کا خیال رکھنا چاہیے۔ شوہر کو بھی مستقل اپنا بستر بیوی سے جدا رکھنا اور بیوی کے حقوق کو نظر انداز کرنا جائز نہیں۔ نیز آزار کی وجہ سے شوہر کبھی علیحدہ سوئے تو بیوی کو اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مشکات شریف میں بیان ہے کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب میں ناپاک ہو جاتی تو میں خود ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ سو جایا کرتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود میرے ساتھ آ کر سو جایا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، الا یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام حیض کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔